اے ایمان والو کھاؤ صاف ستھری چیزیں جو ہم نے تمہیں دی اور شکر کرو اللہ کا ان کنتم ایاہ تعبدون. اشارہ ہے کہ حلال کھاؤ گے تو اچھی عبادت کرو گے، گندگیاں کھاؤ گے تو پھر قبر پرست ہو جاؤ گے، مزارات اور درگاہوں کا راستہ پکڑو گے. انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حرام کیا اللہ نے تم پر مردار. میتہ، میتہ کی دو قسمیں ہیں طالب علموں. ایک حقیقی میتہ ہے جیسے گیدڑ، شیر، ریچھ، کتا، بلی، یہ سب حقیقی اگر آپ ذبح کر بھی لیں تب بھی حلال نہیں ہے. اور ایک حکمی میتہ ہے. حکمی میتہ اس کو کہتے ہیں کہ گائے تو حلال ہے مگر ذبح نہ ہو سکی، بغیر ذبح کہ مر گئی. بکری حلال ہے مگر ذبح کرنے والا کوئی مشرک قبر پرست ہے اور غیر مسلم کا ذبیحہ مردار ہے. مسلمان نے ذبح کیا لیکن قصدن بسم اللہ نہیں پڑھا، ناسی میں تو بحث ہے. تو یہ میتہ حکمی ہے اور پہلی قسم میتہ حقیقی. والدم، اور خون، خون سے مراد سورۃ انعام میں ہے او دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون. وہ جو جانور کے گلے میں 4 رگیں ہیں جنہیں ہدایہ رابع کتاب الذبائح کے اندر اوداج 4 لکھا ہے، وہ ذبح ہوئے تو وہ خون نکلے تو جانور حلال، ذبح نہ ہوا وہ خون رہ گئے تو جانور مردار. ولحم الخنزیر، اور گوشت خنزیر کا، اس کا چمڑا بھی، اس کی چربی بھی. اہم عضو ذکر کیا لحم، شحم، عظام سب مراد ہے. خنزیر چونکہ نجس العین ہے، اس کے بدن کے جز جز ناپاک ہیں. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو نامزد کیا گیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کا، فلاں بابا کا بکرا، فلاں مزار کی نیاز، او داتا دی نگری، اور اس کے لیے اتنا من دودھ، 40 من و 100 من دودھ. اوہلا، وہ نامزد کیا گیا اللہ کے علاوہ اور کسی نام کا. وہ جو بعض مفسرین نے اوہلا کا معنی ذبح کیا ہے وہ حاصل ترجمہ ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ذبح کے وقت ان کا نام لے، ذبح کے وقت 1000 بار خدا کا نام لے اور پہلے سے کسی غیر اللہ کے نام ہو چکا ہو، لہذا وہ مردار و نجس ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو کوئی مجبور ہوا نہ تو لذت ڈھونڈنے والا ہے نہ حد سے بڑھنے والا ہے، فلا اثم علیہ. ایک آدمی مر رہا ہے غریب اور وہ کئی دنوں سے کچھ ملا ہی نہیں، اب مل گیا تو وہ بھی خنزیر کا گوشت ہے، اتنا سا منہ میں ڈالے چبا لے کہ زندہ رہ لے، نہ تو لذت لے غیر باغ، اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائے ولا عادل. یہ اپنا ترجمہ ہے. امام شافعی کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ وہ باغی ہو اور نہ وہ حد شرع سے تجاوز کرے، کیونکہ ان کے نزدیک سفر معصیت مبیح نہیں ہے رخصت کے لیے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. طالب علم تھوڑی سی توجہ کرے. یہ جو مردار خون، خنزیر کا گوشت، خدا کے سوا کسی نام کے نامزد جانور کا گوشت سخت مجبوری کی وجہ سے کھایا گیا، تو یہ اس کے لیے حلال ہو گیا یا وہ بددستور حرام ہے، اس کو حرام کی اجازت مل گئی. مسئلتان معرکتان بین الفقہاء والمفسرین، وکان الشیخ صبا یزاحمنی فیہ زحما کثیرا. میرا کہنا یہی ہے کہ حرمت برقرار ہے، تبھی تو فرمائے ان اللہ غفور الرحیم. حرمت اب بھی ہے، اس لیے اگر لذت آنے لگی کھانے میں اور یا چٹانگ سے زندہ رہ سکتا تھا اور پاؤ کھا لیا تو گناہ پھر بددستور ہوگا، معاف نہیں ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم.
تو اس سے مسائل پیدا ہوں گے۔ نوٹ میں تصویر، پاسپورٹ شناختی کارڈ میں چھوٹی تصویر، کسی اور ضرورت کے لیے اب تو یہاں تک کہ مدرسوں میں داخلے کے لیے تصویریں مانگی جاتی ہے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، کیونکہ دھوکہ شروع ہو گئے، دھوکہ۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اکثر صحت مند طلباء ہو، یہ معذورین ہم نہیں لیتے، لولے لنگڑے انگڑے بنگڑے۔ تو میں ایک دفعہ چلا گیا شاخ میں، شاخ ہمارا لنگڑوں سے بھرا ہوا ہے، ایسا جیسے لنگڑا خانہ ہو۔ میں نے پوچھے کہاں سے آئے؟ کہ یہ وہی مدرسے میں۔ کس نے داخل کیے؟ دفتر والے سے پوچھا، اور نے کہا یہ نام کوئی اور دیتا ہے فارم اور بیچتا پھر اسی کو ہے، 3 ٹانگے والے کو، 1 ٹانگ والے کو، 1.5 والے کو۔ ہی سمجھ تو مجبور ہو گئے وفاق کے حضرات بھی اور بھی داخلے کے ناظم صاحبان وہ طلب کرتے ہیں تاکہ ذرا درست کام ہو جائے۔ تو سوال یہ کہ کیا اس کام کے لیے آپ کہیں گے تصویر جائز؟ ایسا نہیں کہ یہ تعبیر غلط ہے، آپ کہیں تصویر کی حرمت کے ہوتے ہوئے اس سے امتصاص اور انتفاع جائز ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کے حالات تبدیل کرنے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ وہ حلال طیب ہے، حرام کبھی حلال طیب نہیں ہوتا۔ ایک اجنبیہ سے بات کرنا ناجائز ہے، تو ایک اجنبیہ علاج کیسے کرتی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ پتہ چل گیا کہ اس مرض کی اس ڈاکٹرنی کے علاوہ کوئی ماہر نہیں ہے، مجبوری ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخش دے، معاف فرمائے۔ عورت کو اجنبی گلے میں ہاتھ ڈال کے دیکھتا ہے، ہاتھ دیکھتا ہے، اور پتہ نہیں ڈاکٹر صاحبان کیا کیا کرتے ہیں، اور عورت مجبور ہے۔ اس غریب کا علاج کسی مرد سے نہیں ہو سکتا، وہ مرد کسی عورت سے، یہ مرد ہی دیکھ رہا ہے، تو اگر واقعتاً اس کی زندگی اور صحت اس پر موقوف ہے، مجبوری بہت زیادہ ہے، تو اجازت ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ غزوہ خندق میں، بلکہ غزوہ احد میں بیبیاں فرماتی ہے کہ ہم بھی وہاں تھے، نداول جرحا، اور ہم زخمیوں کی مرہم پٹیاں کرتے تھے، زخمیوں کی مرہم پٹیاں کرتے تھے۔ آج کل ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے ہاتھ نرم ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو وہ تو نرم ہوں گے،